السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، یہ حج کا دوسرا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے 3 مہینے ہوتے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ. عید کا چاند یہ حج کا بھی چاند ہے، تو اسی طرح سے یہ حج کا مہینہ ہے. اور آج کا ہمارا اسلامک سینٹر کا ماہانہ پروگرام حج ایک عظیم عبادت کے موضوع پر منعقد ہو رہا ہے. آج بتاریخ 15 ذوالقعدہ سن 1432 ہجری مطابق 13 اکتوبر سن 2011 یہ ہمارا ماہانہ اجلاس عام ہے، جس میں فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ خطاب فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ موضوع کو صحت و عافیت کے ساتھ اپنی بات کی وضاحت کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ذوق و شوق کے ساتھ سننے کی اور غور کے ساتھ سننے کی توفیق سے نوازے، اور اس کے بعد ان کبھی سنی باتوں پر عمل کی توفیق سے نوازے. آمین. میں بلا کسی تاخیر شیخ محترم کو دعوت دوں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. حاضرین کرام، خواتین اسلام، میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آج کے اس ماہانہ اجلاس عام کے اندر جو آج تک کا خادم عطاء الرحمن سعیدی نے موضوع چنا ہے وہ ہے حج ایک عظیم عبادت ہے. بلا شبہ یہ موضوع بہت ہی طویل ہے اور موضوع کے ہر گوشے پر گفتگو کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. علماء کرام نے موٹی موٹی جلدوں میں حج جیسے موضوع پر بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، لیکن میں وقت کے حساب سے حسب ضرورت کہیں اختصار اور کہیں تفصیل چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بات کہی جائے یا سنی جائے اس پر غور سے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں بلا کسی تمہید ڈائریکٹ موضوع میں گھس رہا ہوں. حج ایک عظیم ترین عبادت ہے جس کا احساس صرف پڑھا لکھا انسان ہی نہیں بلکہ سارے مسلمان کرتے ہیں، اور اس عبادت کی محبت ہر قلب مومن،
ہر قلب مسلم کے دل میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدس گھر کی محبت، اپنے اس مقدس گھر کا احترام ہر مسلمان کے دل میں پھوٹ پھوٹ کر کے بھر دیا ہے۔ اسی لیے چاہے مالدار ہو یا نادار، صحت مند ہو یا بیمار، جب حج کا موسم آتا ہے یا حج کا بیان سنتا ہے یا حجاج کرام کو حج کے لیے تیاریاں کرتے دیکھتا ہے تو وہ بالکل بے قرار ہو جاتا ہے اور اکثر کے دل سے یہ دعا نکلتے ہے، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ اس سال حج بیت اللہ کے لیے آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں، آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے جان و مال، عزت و آبرو، ایمان و عمل کی حفاظت فرمائے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مناسک حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، دین کے اندر، اصطلاح کے اندر حج کی تعریف کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے حج کی بہت ساری تعریفیں لکھی ہیں۔ ساری تعریفوں کو نچوڑ کر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حج کہتے ہیں مخصوص شرطوں کے ساتھ مخصوص آدمی کی طرف سے مخصوص جگہ اور اوقات میں چند افعال اور اقوال کے ذریعہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ حج کی تعریف ہے۔ حج کے اندر کچھ شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ حج کرنے والا حج کی جگہوں پر، حج کے وقتوں پر چند کام کرتا ہے، چند دعائیں کرتا ہے، اور اس کا مقصد ہوتا ہے رب ذوالجلال کی رضا۔ اور حج کب فرض ہوا، اس سلسلے میں کئی اقوال ہیں، لیکن علماء کرام کے راجح قول کے مطابق یہ حج سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو حج کی فرضیت سن 9 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ حج کا حکم کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حج کا حکم اور حج کی اہمیت یہ ہے کہ حج فرض ہے، بلکہ حج اسلام کا 5واں رکن اور اسلام کی 5ویں بنیاد ہے۔ حج کی فرضیت پر سارے علماء کا اتفاق ہے، اور حج کے فرض ہونے کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے جو آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی حج کا مقصد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کے اوپر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے، جو سب حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ومن کفر، اور وہ سب جو حج کے فرض ہونے کا انکار کرے تو اللہ رب العالمین سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اس آیت کریمہ سے حافظ کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تفسیر میں لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ ہے علی الناس، لوگوں کے اوپر، علی وجوب کے لیے ہے، وہ یہ حج فرض ہے۔ اور جب آپ حدیث کی کتابیں دیکھیں گے تو حج کی فرضیت کا بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ چنانچہ وہ حدیث جو سارے لوگوں کو یاد ہے، بنیاد اسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور 5ویں بنیاد جو اسلام کی کہی جاتی ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں خطاب فرمایا، تقریر کی اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دوران تقریر، دوران خطاب آپ نے فرمایا ایھا الناس،
اے لوگوں قد فرض اللہ علیکم الحج، اللہ تعالی نے تم لوگوں کے اوپر حج فرض کیا ہے، چنانچہ تم لوگ حج کرو۔ ڈائریکٹ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ جس کے اندر حج کے فرض ہونے کی شرطیں پائی جائیں اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے، اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہاں ایک سوال اور آ سکتا ہے کہ حج کب فرض ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے، اس کے اوپر اس کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جن کی وجہ سے حج فرض ہوتا ہے، تو کیا اسی سال حج کرے یا 2-4 سال تاخیر کر سکتا ہے؟ جیسا کہ ہمارے ملکوں کے کچھ بوڑھوں یا کچھ مسلمانوں کا ایک ذہنی کیا کہا جائے، ایک ذہنی سوچ ہے کہ جب سب کچھ کر لو، جب جپل ہو جاؤ، بوڑھے ہو جاؤ، آگے کچھ گڑبڑ کرنے کی طاقت نہ رہے تب۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، قرآن اور حدیث سے غور سے سننے کی بات ہے۔ قرآن و حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ہی انسان حج کرنے کی طاقت رکھے اس کے اوپر اسی سال حج فرض ہو جاتا ہے، حج فوراً فرض ہوتا ہے، اور حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا قطعاً جائز و درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کی طاقت رکھتا تھا لیکن اس نے تاخیر کر دیا، لیٹ کر دیا، حج ادا نہیں کیا اور وہ مر گیا تو گنہگار ہوگا، بلکہ اسلام کے ایک رکن کو چھوڑ کر مرے گا جس پر اللہ رب العالمین اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد تقسیم ہونے سے پہلے حج کا خرچہ نکال کے اس کی طرف سے حج کرانے کو علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے، تو حج فوراً فرض ہوتا ہے۔ اس کی دلیل وہی آیت کریمہ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور وہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا، چنانچہ حج کرو۔ اور حج کی فرضیت کی ایک تیسری دلیل میں دے رہا ہوں جو جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ نے سنن صحیح ابی داؤد کے اندر حسن قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو شخص حج کرنے کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے، فإنه لا يدري فإنه قد يمرض المريض وتدل الضالة وتعرض الحاجة، جو شخص حج کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ حج کرنے میں جلدی کرے، کیونکہ آدمی بیمار ہو سکتا ہے، آج فرض ہے، طاقت ہے، تندرست ہے، ہم نے اگلے سال پر ٹال دیا، ہو سکتا ہے ہم بیمار ہو جائیں، ہو سکتا ہے حج کے اخراجات ہم سے کھو جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑی ضرورت درپیش ہو جائے اور ضرورت کی تکمیل میں ہم لگ جائیں اور حج نہ کر سکیں، جبکہ حج ہمارے اوپر فرض ہو چکا تھا۔ لہذا میرے بھائیوں اور ساتھیوں ایک حدیث اور سنیے، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا تعجلوا الی الحج یعنی فریضہ، فرض حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ فإنه لا يدري ما يعرض له، کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے کل کون سی مشکل درپیش ہو جائے۔ کل فرض حج ادا کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ حج فوراً فرض ہوتا ہے اور حج کی ادائیگی میں تاخیر کرنا قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور جان لیجیے کہ حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا، چنانچہ تم لوگ حج کرو۔ اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے اب اللہ عامین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جب صحابی نے پوچھا کہ حج کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور یہی سوال صحابی نے 3 بار دہرایا، تب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا رسول اللہ لو قلت نعم لوجبت، تمہارے اس سوال پر
کہ کیا اے اللہ کے رسول حج ہر سال فرض ہے؟ اگر میں کہہ دیتا ہاں تو ہر سال یہ حج فرض ہو جاتا، یہ ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ چنانچہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حج زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی کو طاقت ہے تو وہ ہر سال حج کر سکتا ہے اور اس کا اجر و ثواب پائے گا، لیکن حج کے شرطوں کے پائے جانے کے بعد یا زندگی میں ایک بار حج کر لیا تو یہ فرضیت اس سے ادا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حج کی فضیلت کیا ہے؟ حج کی فضیلت میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں ہیں اور اسی طرح حدیث کی کتابوں میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ حج کی فضیلت اتنی زیادہ ہے اور دل کو اتنا لبھانے والا ہے کہ بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو انسان کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ جنت ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بعد حج مبرور افضل عمل ہے۔ حج اور عمرہ محتاجی کو، تنگدستی کو، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، جیسے کہ آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جب ایک حج کا ارادہ کرنے والا، عمرے کا ارادہ کرنے والا جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اسے اللہ کا وقت اور اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے۔ حج مبرور بعض حدیثوں کی روشنی میں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے کی ساری مانگ، حج اور عمرہ کرنے والے کی ساری فرمائش، سارا فریاد، ساری مانگ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے اور پوری کر دیتا ہے۔ حج اور عمرہ یہ کمزوروں کا جہاد ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والے کے ساتھ جب وہ تلبیہ پکارتا ہے، ایک آدمی جب حج اور عمرہ کے لیے نکلتا ہے اور جب وہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک جیسا تلبیہ پکارتا ہے تو جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنی زمینیں ہیں، جتنے پتھر ہیں، سارے کے سارے تلبیہ پکارنے لگتے ہیں۔ میدان عرفات میں جب ایک حاجی میدان عرفات میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پہ آتا ہے اور اپنے فرشتوں سے فخر کر کے کہتا ہے یہ ہمارے بندے کیا چاہتے ہیں، سارے لوگوں کو ہم نے بخش دیا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، جس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غیرہ قرار دیا ہے، حجر اسود کا بوسہ اور رکن یمانی کے چھونے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینے سے اس عقیدے کے ساتھ بوسہ دینا چاہیے، اور رکن یمانی جو حجر اسود سے پہلے کا کونا ہے اس کے چھونے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور خانہ کعبہ میں ظاہر بات ہے جو عمرہ کرنے جائے گا، جو حج کرنے جائے گا، وہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھے گا۔ خانہ کعبہ میں ایک وقت کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ ایک وقت کی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو آپ سب کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، سارے رشتہ داروں کو، ہم سب کی ذریت کو بار بار خانہ کعبہ کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ طواف کرنے والا اور حجر اسود کے سلام کرنے والے کے لیے قیامت کے دن حجر اسود گواہی دیکھا۔ جو شخص حج عمرہ کے لیے جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ اپنے طواف کا آغاز، اپنے طواف کی ابتدا حجر اسود کے سلام سے کرتا ہے، چاہے اسے چومتا ہے، چاہے اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے۔ حجر اسود کے سلام کرنے والوں کے لیے اپنی اپنی نیت کے مطابق قیامت کے دن حجر اسود گواہی دے گا۔ میرے بھائیو ساتھیوں، حج کی ادائیگی سے اسلام کی تکمیل ہوتی ہے، اسلام مکمل ہوتا ہے۔ جب آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، جب آدمی عمرے سے نکلتا ہے تو ایک ایک قدم پر اس کو نیکیوں سے نوازا جاتا ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیوں، ایک اور حدیث سنیے جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس 2 رکعت طواف کے بعد اس 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جتنا غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، جتنا ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے۔
میرے بھائیوں اور ساتھیوں، جب حجاج کرام حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، جمرے عقبہ کو 10ویں تاریخ کو یا 11 اور 13 ذوالحجہ کو جمرے وسطی، جمرے صغریٰ، جمرے وسطی، جمرے عقبہ کو کنکریاں مارتے ہیں، تو ہر کنکری کے بدولت ان کے گناہ ڈھل جاتے ہیں، ہر کنکری کے بدولت ان کے گناہ ڈھل جاتے ہیں۔ اور ایک حسن غیری کی حدیث کے مطابق اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے کہ جب حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا سر مڈاتا ہے تو ہر ایک بال کے برابر اسے نیکی ملتی ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن غیری قرار دیا ہے۔ یہ حج کے خلاصے ہوئے جو میں نے حدیثوں کے روشنی میں بیان کیا ہے، حج کی فضیلت یہ ہے۔ اب میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آئیے تو سرسری میں نے بیان کیا حج کی فضیلت، آئیے چند حدیثوں کی بھی سن لیجیے حج کی فضیلت کے بارے میں۔ اللہ کے رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا ہے، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ حج کے ادا کرنے والوں کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے اور سنت رسول کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، جو اس سال حج بیت اللہ پہ جا رہے ہو یا اگلے سال حج بیت اللہ پہ جانے کا ارادہ ہے، کوشش کرو کہ ہمارا حج خالی فکری نہ رہے، کوشش کرو ہمارا حج خالی سیر و تفریح نہ رہے، بلکہ حج کے سارے مسائل سیکھنے کے بعد حج مبرور حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ آپ کے پیارے نبی جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس شخص نے حج کیا، حج کے درمیان بیوی سے ہم بستری کے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں اس نے وہ کام نہیں کیا، اور شریعت مطہرہ سے نکلنے والا یا شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، فسق نہیں کیا، فجور نہیں کیا، تو وہ ایسے ہی گناہوں سے صاف ستھرا ہو کر گناہوں سے آزاد ہو کر لوٹتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے جنم دیا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے۔ دوسرے حدیث میں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، جو صحیح بخاری کی روایت ہے، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، مسلمان کی بھاگ دوڑ کا مقصد اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا رسول سے دوڑ حاصل کرنا، مسلمان کا پہلا اور آخری مقصد، مسلمان کی زندگی کا پہلا اور آخری مقصد ہے کہ رب العالمین نے اسے جو دنیا کے اندر چند دنوں یا چند سالوں کی عمر دی ہے، اس عمر کے اندر اسے ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جسے وہ پسند فرماتا ہے، اور خود بتا رہا تو خود ہو جائے تو اسے فطرت دیتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی چاہت کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا منشا کیا ہے؟ اگر کسی مسلمان سے پوچھا جائے کہ اس دنیا میں کیا چاہتا، مرنے کے بعد کیا چاہتا، وہ کہے گا دنیا میں میں ایسے عمل کرنا چاہتا جس سے میرا مالک حقیقی راضی اور خوش ہو جائے، اور مرنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اللہ اجازت دے دے کر دل فردوس میں داخل ہونے کی۔ تو میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حج کی فضیلت سنو، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا، الحج المبرور لیس له الجزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ حج مقبول کا بدلہ جنت نصیب ہوگی۔ لیکن یہاں آئیے تھوڑا غور کیا جائے کہ ہمارا حج کب قبول ہوگا یا ہمارا حج کب مبرور ہوگا، جس کی بشارت جنت کی گئی ہے۔ اور ہمارے کرام نے حدیثوں کی روشنی میں نقل کیا ہے کہ پہلی بات ایمان ہو۔ اگر کوئی شخص حج بیت اللہ ہر سال کرے، روزانہ عمرہ کرے، لیکن اس کے عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے یا بدعتیں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ دین سے نکلنے والی بدعتیں، نکال دینے والی بدعتیں ہو یا کوئی، اس کو حج مبرور نہیں نصیب ہو سکتا، اس کو حج مبرور نہیں نصیب ہو سکتا۔ تو عقیدے کی سالمیت یہ حج کے قبول ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ اسی طریقے سے حج حلال مال سے کیا جائے، ہر عبادت کے لیے، ہر عبادت کے قبول ہونے کے لیے حلال مال کا ہونا ضروری ہے، اور حج کے قبول ہونے کے لیے، حج مبرور اور حج مقبول پانے کے لیے جو اخراجات سفر ہیں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے حلال کمائی ہو۔ اسی طریقے سے حج کے جو مناسک ہیں، حج کے جو واجبات ہیں، حج کے جو ارکان ہیں،
حج کے جو سنن ہیں، جو سنتیں ہیں، جو رکن ہے، جو واجب ہے، اس کو اس طرح سے ادا کیا جائے جس طرح اللہ کے رسول اکرم نے ادا کیا ہے یا ادا کرنے کا حکم دیا۔ حج پر جانے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، تم لوگ مجھ سے اپنے حج کے طریقے لے لو، تم لوگ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، چنانچہ حج مبرور اسی کو نصیب ہو سکتا ہے جس کا حج رسول کی سنت کے مطابق۔ اگر رسول کی سنت کے مطابق ارکان حج، واجبات حج یا سنن حج نہیں ادا کیا گیا تو میرے بھائیوں ایسے آدمی کو حج مبرور نصیب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حج کے ادائیگی ادا کرنے والے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا، اخلاص ہو، ریاکاری، شہرت، نام و نمود یا خاص صرف دنیاوی کوئی مقصد نہ ہو۔ اسی طریقے سے حج کے مبرور ہونے کی شرطوں پہ علماء کرام نے دیا ہے کہ حج کے بعد کوئی جان بوجھ کے ایسا گناہ نہ کرے جو پہلے کرتا تھا۔ جان بوجھ کے حج کے بعد اس کی زندگی میں فرق آ جائے، اگر پہلے زندگی حسن تھی، اچھی تھی، تو اور حج کے بعد اچھی ہو جائے۔ پہلے حسن تھی، بہت اچھی تھی، شریعت کا بہت پابند تھا، اللہ کے رسول کی سنتوں کا بڑا پابند تھا، کبھی کوئی مخالفت جان بوجھ کر کے دین کی نہیں کرتا تو اور زیادہ اس کے اندر نوافل اور سنت کے یعنی حج سے پہلے والی جیون اور زندگی میں اور حج کے بعد والی زندگی میں عملی طور پر، دینی طور پر فرق آ جائے میرے بھائیوں ساتھ، وہ سمجھے کہ اس کا حج قبول ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، اللہ یہ حج مبرور کی شرطیں علماء کرام نے یا اصول و ضابطہ علماء کرام نے ذکر کیا۔ حج کی فضیلت کے سلسلے میں حدیث اور سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان الحج یہدم ما کان قبلہ، حج اپنے سے پہلے گناہوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے میرے بھائی ساتھیوں۔ اسی سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تابعوا بین الحج والعمرہ، بار بار حج عمرہ کرو، ایک کہیے پھر دوبارہ کرو، ایک عمرہ کیا پھر دوبارہ کرو، کیونکہ حج اور عمرہ محتاجی، تنگ دستی، غریبی اور گناہ کو ایسے ہی ختم کر دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں جیسے کہ لوہے کی گندگی کو یا چاندی اور سونے کی گندگی کو، پورے کباڑ کو، میل کچیل کو آگ ختم کر دیتے ہیں۔ وہ حج سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی کو حج مبرور مل جائے تو اس کے پچھلے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے رسول کی حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا جب وہ اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی فرمائش کرتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو اللہ اس کی فریاد کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا وقت ہے۔ ایک طرح سے آپ کی زبان میں وہ اللہ کا مہمان، اللہ نے اسے پکارا، اللہ نے اسے حج کرنے کے لیے بلایا، اس نے اللہ کے اس بلاوے کو قبول کر کے حج کرنے گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الغازی فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وقت اللہ کا وقت ہے، دعاہم فاجابوا، اللہ نے انہیں بلایا، چنانچہ اللہ کے بلاوے کو، اللہ کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور ان لوگوں نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے اسے دیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الصحیحہ 1820 کے اندر اسے حسن قرار دیا۔ اس سے پتہ چلتا حج کی فضیلت کہ حج اور عمرے سے جانے والا جب اللہ رب العالمین سے کوئی فریاد کرتا ہے، کوئی چیز کا بھکاری ہوتا مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے دے دیتا ہے۔ حج کی فضیلت میں میرے بھائیوں ایک اور حدیث میں ظاہر سی بات، حج کرنے والا جب حج کے لیے جاتا ہے تو عرفہ میں وہ ضرور جاتا ہے، کیونکہ اگر عرفہ کے اندر ٹھہرنا حج کے ارکان میں سے ہے اور اگر وہ عرفہ کے اندر نہ ٹھہرے تو اس کا حج ہی نہیں ہوگا۔ عرفہ کے اندر ٹھہرنے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہے میرے بھائیوں ساتھیوں؟ نیت کے حساب سے اور سنت رسول کی اتباع کے حساب سے عرفہ میں حاجی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہارا عرفہ کے اندر ٹھہرنا تو اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن یہبطو الی سمائی دنیا، اللہ تعالیٰ جیسا اس کے لائق ہے، سایہ نشان ہے، سمائے دنیا نچلے آسمان پر آتا ہے اور سارے حجاج کرام کے ذریعہ
اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، غرور کا جو فخر اس کو بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان فرما دیتا ہے سمائے دنیا سے، یا عبادی، عبادی میرے یہ بندے ہیں جو گرد و غبار سے ان کے بال اٹے ہوئے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں ہر جہاں جانب سے، ہر خشکی کے راستے سے، تری کے راستے سے، جہاں سے بھی ہو سکا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں؟ میری رحمت کی امید لے کر کے آئے ہیں۔ یہ آئے ہیں عرفہ کے میدان میں فقیروں کا لباس پہن کر کے، اور یہ میری رحمت سے پر امید ہو کر کے آئے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، غفرت ذنوبکم، میں نے تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، اگر تمہارے گناہ بالو کے ذرے کے برابر ہو تو بھی میں نے بخش دیا ہے، اگر تمہارے گناہ پانی کے قطرے کے برابر ہو تو میں نے بخش دیا ہے، اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو تو میں نے قد غفرتھا، میں نے ان سب کو بخش دیا۔ اے میرے بندو، اب عرفہ سے نکلو اور جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ یہ حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن لغیری قرار دیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو حج کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں ساری حدیثوں کو نہیں بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، حج کے اندر بہت سارے فائدے ہیں، دینی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دینی فائدوں کو آپ نے سنا کہ حج کے ذریعہ انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں، حج کے ذریعہ انسان اللہ کی مغفرت پا لیتا ہے، اور حج کے ذریعہ انسان ایک وقت کی نماز ادا کر کے خانہ کعبہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ثواب لے لیتا ہے، اور اگر مسجد نبوی کی زیارت کیا تو ایک وقت کی نماز ادا کر کے مسجد نبوی کے اندر 1,000 نماز کا ثواب لے لیتا۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں ساتھیوں، جب وہ صفا اور مروہ کے اندر سعی کرتا ہے یا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے یا طواف کے بعد وہ رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو اس پر اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اس کی نیتوں کے حساب سے، اس کے اخلاص کے حساب سے، اس کی محنت کے حساب سے اللہ رب العالمین اسے اپنے وعدے کے مطابق سارے نعمتوں سے نواز دیتا۔ اس کے علاوہ اگر آدمی چاہے تو حج کے اندر دنیاوی فائدے بھی حاصل کر سکتا ہے، تجارت کر سکتا ہے، اور بہت سارے جائز امور کو انجام دے سکتا ہے۔ میرے بھائیو ساتھیو، حج کے بہت سارے فائدے ہیں، اور حج کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، حج کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو عظیم قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کو اسلام کا 5واں رکن قرار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے مسائل مقدسہ کا ایجاد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کی ادائیگی کے لیے بہت ساری ایسے کام بھی واجب کیے ہیں جس میں پیسہ بھی لگتا ہے، جیسے قربانی ہے، حج کے مصارف ہے، اور جسمانی محنت بھی لگتی ہے، اور اس کے اندر صبر اور علم کی بھی ضرورت ہے، اس کے اندر علم کی بھی ضرورت ہے۔ بہت ساری حکمتیں ہیں، چند حکمتوں کو حج پر ابھارنے کے لیے میں چند حکمتوں کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، حج کرنے والا حج کے لیے سفر کرتا ہوں، اپنے ملک سے، اپنے دیش سے سفر کرتا ہوں، اگر چاہے تو حج کے سفر کے دوران یا سفر سے پہلے یہ احساس کر سکتا ہے کہ آج خانہ کعبہ کا سفر ہے، آج خانہ کعبہ کا سفر ہے، اور کل کہاں کا سفر ہے؟ آخرت۔ آج خانہ کعبہ کا سفر ہے، جو کہ سفر مشقتوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہے، کل آخرت کا سفر ہے، اور آخرت کے سارے مناظر اور مراحل کا تصور اپنے دل و دماغ میں بھر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ساتھیوں، حج پہ جانے والا حج پہ جانے سے پہلے زادے راہ، توسے راہ، مصارف سفر کے اخراجات کو فراہم کرتا۔ بہت سارے ایسے مسلمان مرد اور ایسے مسلمان عورتیں ہمیں ملیں گی کہ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر کے، اپنے اہم ضرورت کو پیچھے کر کے حج کے لیے 1-1 روپے جمع کر کے حج کرنے آتے ہیں۔ حج پہ جانے والا تیاریاں کرتا ہے، زادے راہ، توسے راہ تیار کرتا ہے۔ ایسے ہی اے حاجی، اے حج پہ آنے والا میرا مسلمان بھائی، اے حج پہ آنے والی میری مسلمان بہن، جس طرح تو اس اسلام کے رکن کی ادائیگی کے لیے زمانے سے تیاریاں کرتی ہے، اکٹھا کرتی ہے،
تو سے راہ اختیار کرتی ہے، ایسے ہی تو اپنے آخرت کے سفر کے لیے تو سے راہ اختیار کر، اپنے آخرت کے سفر کے لیے تو سے راہ اختیار کر، اور آخرت کے سفر میں کامیابی کے تو سے راہ میں سے حج بھی تو سے راہ ہے زیادہ سفر۔ اسی طرح حج کی حکمتیں آپ دیکھ لیجیے، جس وقت حج یا عمرے پہ آنے والا میقات پہ پہنچتا ہے، مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، صاحب ثروت بھی ہوتے ہیں، فیاض اور دریادل بھی ہوتے ہیں، بخیل اور کنجوس بھی ہوتے ہیں، اور میڈیم کلاس کے بھی ہوتے ہیں، لو کلاس کے ہوتے ہیں، لیکن میقات پر جیسے ہی حج اور عمرے کی نیت کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اپنے سارے فیشن، ساری پسندیدہ چیزوں کو، سارے لباس کو ایک لخت نکال دیتے ہیں اور نیچے ایک چادر اور اوپر ایک چادر مدوڑ لیتا ہے، بنا کر فقیروں کا ہم بیش غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بیش غالب تماشا اہل کرم چاہتے ہیں۔ بالکل فقیری کا لباس پہن کر کے اپنے سارے فیشن کی چیزوں کو نکال دیتا ہے، غرور و گھمنڈ کی چیزوں کو نکال دیتا ہے، پسندیدہ چیزوں کو نکال دیتا ہے۔ ایسے ہی اے احرام باندھنے والا، حج اور عمرہ کی نیت کرنے والا، تم نے اپنے سارے پسند کو اللہ کی پسند پر قربان کر دیا، تم نے اپنی چاہت، ساری چاہت کو رسول کی چاہت پر قربان کر کے نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر پہن لیا۔ ایسے ہی سارے حرام کام سے تو آزاد ہو جا۔ تو نے کیوں چادر پہنی نیچے؟ سلا ہوا کپڑا کیوں نکالا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں، رسول کے حکم کی فرما برداری کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو میرا حج، میرا رقبل، ایسے ہی میرے بھائی اور ساتھیوں، ہمیں اپنے سارے گناہوں سے پہلے ہی توبہ کرنا چاہیے، کر لینا چاہیے، اور یہاں تصور کرنا چاہیے کہ آج حج یا عمرہ جیسی عبادت کی ادائیگی کرنے میں ہم نے ایک کپڑا پہنا، ایک دن ایسے ہم نے کپڑا پہنا، ہم نے نہایا، ہم نے خوشبو لگائی، ایسے ہی ایک دن ہمیں سفید کفن پہنایا جائے گا، خوشبو لگایا جائے گا، غسل دلایا جائے گا، اور کندھوں پہ لاد کر کے قبر کے اندر اتار دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حکمتیں حج کے اندر ہے میرے بھائیوں اور ساتھیوں۔ یہاں ایک سوال اور پیدا ہوتا، حج کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، جب بندہ حج یا عمرہ کی نیت کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میں ارادہ کرنے کے بعد یہ سنت ہے لبیک عمرتن یا لبیک اللہم لبیک پورا تلبیہ کرتا ہوں۔ لبیک کا مطلب ہم سمجھیں، ہم عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے سارے مسلمان کو لبیک کا مطلب سمجھنا چاہیے، اس کو اپنے اندر پرونا چاہیے میرے بھائیوں ساتھیوں۔ ہم کہتے ہیں لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیری محبت کے ساتھ، تیری قربت حاصل کرنے کے لیے تو نے ہمیں بلایا، ہم حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک بار بار کہتے ہیں، اے اللہ تو نے ندا دی، تو نے حکم دیا کہ اے بندہ تو صاحب استطاعت ہے تو حج کر، اے بندہ تو عمرہ کرنے کی طاقت رکھتا کر عمرہ کر، تیرے حکم پر حاضر ہے، تیرے احترام کے ساتھ، تیری محبت کے ساتھ، اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرا فرما بردار ہو کر کے، تیرا فرما بردار ہو کر کے ہم حاضر ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں ہے، اے اللہ تیرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ تو جس طرح ہم نے یہاں اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا ہے، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرے احترام کے ساتھ، تیری محبت کے ساتھ، تیرے قدم کے ساتھ، تیرے بلاوے کو قبول کرتے ہوئے، ایسے ہی بندے کو چاہیے کہ صرف حج اور عمرہ ہی پر حاضر نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن گناہوں کے چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے نام میں حاضر، اور جن نیکیوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان نیکیوں کو کر کے اللہ کے نام میں حاضر ہو، جو قیامت کرنے ہوگا میرے بھائی۔ حج کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں جس کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے میرے بھائی دوست۔ حج کے اندر اگر آدمی چاہے اور ہونا چاہیے تو عرفہ کے دن یا کنکڑی مار کے وقت یا اور طواف اور خاص طور پر 7 ذی الحجہ کو میدان محشر کا تصور انسان کر سکتا ہے۔ اور یہ بات جو مشہور ہے کہ میدان محشر عرفہ میں ہوگی، یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ شاید چند حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، چند مورخین نے لکھا ہے کہ میدان محشر سرزمین فلسطین یا بیت المقدس کی ایریا میں ہوگا۔ اس کے بارے میں نے کوئی خاص تحقیق نہیں،
لیکن میرے بھائیوں سارے کے سارے لوگ جن کے دلوں میں حج کی اہمیت ہوتی ہے، جو حج کے گڑ کو جانتے ہیں، میدان عرفہ میں نفسی کے عالم میں کوئی ہاتھ اٹھائے رو رہا ہوتا ہے، کوئی استغفار کر رہا ہوتا ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ کر اپنی بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے میدان عرفہ کے اندر، ایسے ہی میدان معیشت ہوگا میرے بھائی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا اور سارے لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی میرے بھائیوں ساتھیوں۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ حج کے چند حکمتیں ہیں۔ اب میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حج کے ادا کرنے کا طریقہ بھی لگے ہاتھ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حج کی فضیلتوں، حج کا حکم اور حج کی حکمتیں سننے کے بعد سب سے اہم ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم حج کا طریقہ سیکھیں، اور میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اہم باتوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، حج کے ارکان اور واجبات جانیں۔ حج کے کیا رکن ہے اور کیا واجب ہے، کیونکہ کسی بھی عبادت کا رکن اگر ہم سے چھوٹ گیا تو وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو حج کے ارکان علماء کرام نے 4 ذکر کیا۔ کتنے؟ 4 رکن ہیں۔ پہلا رکن ہے نیت۔ یعنی حج میں داخل ہونے کی دل سے نیت کرنا، اور لبیک کہنا بعد میں سنت ہے۔ لبیک حج کہنا یہ بعد میں کیا ہے؟ سنت۔ احرام جو کہا جاتا ہے میرے بھائیو ساتھیو، احرام کا کپڑا یہ حج اور عمرے کے اعمال میں سے، لیکن احرام کا معنی ہے حج کے کاموں میں یا عمرے کے کاموں میں داخل ہونے کا جس سے ارادہ کرنا۔ چنانچہ میقات سے حج اور عمرہ کا ارادہ کرنا، یہ پہلا رکن ہے حج کا۔ دوسرا رکن ہے طواف عرفہ میں ٹھہرنا۔ حج کا دوسرا رکن کیا ہے؟ عرفہ میں کس دن ہوگا؟ یہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفہ میں ٹھہرنا۔ تیسرا رکن ہے طواف افاضہ یا طواف زیارت کا طواف، یہ افاضہ کا طواف۔ یہ کب ہوگا؟ 10 ذی الحجہ کو جمرے عقبہ کو کنکری مارنے کے بعد، یا 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کیا جائے گا، یا 11 کو کیا جائے گا، یا 12 کو کیا جائے گا، اپنی طاقت کے حساب سے۔ بہرحال طواف زیارت یا طواف افاضہ یہ حج کا تیسرا رکن ہے۔ حج کا چوتھا رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ الگ بات ہے کہ حج افراد و قران والوں کے لیے 1 طواف اور 1 سعی ہے، اور حج تمتع کرنے والوں کے لیے 2 قران اور 2 سعی ہے۔ تو یہ حج کے ارکان ہیں۔ کون کون؟ نیت کرنا، عرفہ میں ٹھہرنا، طواف زیارت اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، یہ حج کے 4 ارکان۔ حج کے واجبات 7 ہیں۔ حج کے واجبات کتنے ہیں؟ یعنی جن کاموں کا کرنا واجب ہے، یہ جو 4 میں نے رکن ذکر کیا ہے، اس میں سے اگر کوئی رکن چھوٹ گیا اور اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تو حج ہی نہیں ہوگا۔ کوئی رکن چھوٹ کر اس کی ادائیگی نہیں ہوئی تو حج ہی نہیں ہوگا۔ واجبات کون کون ہے جو حج کے اندر کرنا واجب ہے؟ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا، اور رکن کیا تھا؟ نیت کرنا۔ واجب کیا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا۔ مرد کے لیے ایک نیچے سفید چادر اور ایک اوپر سفید چادر، سفید ہونا افضل ہے، رنگین بھی چلے گا۔ عورت جس کپڑے میں بھی چاہے احرام کا کپڑا مان سکتی ہے، عورت کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ملکوں سے، انڈیا اور پاکستان سے جو چھوٹا پیچھے سفید دوپٹہ بنا دیتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ عورت جس کپڑے میں چاہے وہ حج اور عمرہ کی نیت کر سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کپڑا اس کے ڈھکنے والی چیزوں کو خاص قاعدے سے ڈھکے رہے، مدوں کے پسند ہے۔ دوسرا واجب ہے مغرب کے بعد تک میدان عرفہ میں ٹھہرنا۔ میدان عرفہ میں ٹھہرنا حج کا رکن ہے، اور ظہر کے بعد جب میدان عرفہ میں داخل ہو گیا تو سورج کے ڈوب جانے تک میدان عرفہ میں ٹھہرنا واجب ہے۔ میدان عرفہ میں سورج کے ڈوب جانے تک 9 ذی الحجہ کو دینا واجب ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا واجب ہے 10 ذی الحجہ کی رات کو مزدلفہ میں گزارنا،
عرفہ 9 کو وہاں ٹھہریں گے، مغرب کی نماز پڑھیں گے، وہاں سے چلے آئیں گے تو مزدلفہ 10 ذی الحجہ کی رات ہو جائے گی، 10 ذی الحجہ کی رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا یہ واجب ہے میرے بھائیوں صاحب۔ اسی طریقے سے چوتھا واجب ہے 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی رات مینا میں گزارنا، اس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کی رات کو مینا میں گزارنا، جس کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے 5واں واجب ہے کہ 11 اور 12 اور 13 جو ایام تشریق ہیں ان میں ترتیب کے ساتھ تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا، 11 کو پہلے چھوٹے کو، پھر بیچ والے کو، پھر بڑے والے کو، 12 کو بھی اسی طریقے، اگر 12 نہیں نکلا 13 کو پھیرا تو 13 کو بھی یہ واجب ہے۔ 6واں واجب ہے طواف وداع کرنا، جب آدمی مکہ چھوڑ کے اپنے وطن جانے لگے تو آخری عمل کعبہ کے ساتھ اس کا جو پیمان طواف وداع کی شکل میں ہونا چاہیے۔ 7واں واجب ہے پورے سر کا بال کٹانا یا چھلانا، پورے سر کا بال کٹانا یا چھلانا، اور پورے سر کا بال کاٹنا یہ واجب ہے یا چھیلنا یہ واجب ہے۔ جو لوگ یہ کرتے کہ تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے تھوڑا یہاں سے کاٹ لیتے ہیں، یہ صراحتاً اس واجب کے خلاف کرتے ہیں، رسول کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، اور انہوں نے گویا حج کے واجبات کو احسن طریقے سے جو سنت رسول کے مطابق ہے اس طریقے سے اس نے نہیں کیا۔ یہ جو واجبات ہیں 7، ان میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ گیا تو اسے دم دینا ہوگا، جسے ایک بکرا ذبح کر کے حدود حرم میں اس کے گوشت کو فقیروں کو کھلائے گا اور خود کچھ نہیں کھائے گا الا کہ اس واجب کو اس نے ادا کیا۔ مثال کے طور پر 11 ذی الحجہ کو تینوں کو کنکریاں مارنا واجب ہے۔ اب آدمی نہیں جانتا تھا یا بھیڑ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے نہ خود مارتا تھا نہ کسی کو مروا سکتا تو وہ 12 کو اس کی قضا کر سکتا، لیکن قضا بھی نہیں کیا، خود مارا بھی نہیں، تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ ایک بکرا ذبح کرے مکہ میں حدود حرم میں اور پھر مکہ کے فقیروں کو کھلائے۔ میرے بھائیو ساتھیو، اس کے علاوہ ان ارکان اور واجبات کے علاوہ جو بھی حج عمرے کے اندر اعمال ہیں وہ سنت ہیں، جو شخص سنت کی ادائیگی کرے گا بنا کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے تو وہ اس پر اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر کسی سے کوئی حج کی سنت چھوٹ گئی تو اس پر وہ گناہ نہیں پائے گا۔ میرے بھائی صاحب، میقات پر پہنچ کر کے آدمی سب میقات سے اچھا حج کتنے طرح کا ہوتا ہے کون بتا سکتا ہے؟ کون حج 3 طرح کا ہوتا ہے۔ علماء کرام نے تینوں طرح کے حج کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء نہیں مانتے ہیں، لیکن اکثر جمہور علماء اس بات کے قائل ہے کہ حج 3 طرح کا ہے، ان تینوں قسموں میں سے کوئی ایک قسم کر لے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے۔ پہلا حج ہے حج افراد، دوسرا کیا ہے، دوسری قسم کیا ہے حج قران، تیسری قسم کیا ہے حج تمتع۔ یاد رکھیے گا، حج افراد، حج قران، ہاں حج تمتع، یہ تینوں طرح کا حج کرنا جائز، لیکن اس میں افضل کیا، اور آدمی کے پاس اگر طاقت ہے، وسائل ہے، آسانیاں ہیں تو اسے جسے دنیا کے اندر سب سے ہائی فائی چیز ایسا اچھی چیز ایسے عبادت کے اندر اسے افضل ہی ادا کرنا چاہیے۔ اگر علماء کے اقوال کی روشنی میں واضح کوئی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے ساتھ حج کے جانور جو حج کے اندر ذبح کیا جاتا ہے، جس کو آپ سے سمجھانے کے لیے قربانی کہا جاتا ہے، کیا ایک بات کہیں کہ بتا دو، قربانی اور حجیے میں فرق ہے، ایک ہے حج ایک ہے قربانی۔ قربانی جس کو اضحیہ کہا جاتا ہے عربی میں، یہ بقرعید میں 10 ذی الحجہ کو 11 12 13 کو ایام تشریق وغیرہ میں یہ کہیں بھی کوئی رہے وہ قربانی دیتا ہے۔ حج کہا جاتا ہے یہ خاص ہے حج کے 2 نسک کے ساتھ، حج قران والے کے لیے اور حج تمتع کے لیے، جسے حدود حرم میں ذبح کیا جائے گا، اور اس کو آپ سے سمجھانے کے لیے حج کی قربانی کہا جاتا ہے۔ کون سی قربانی؟ اگر کوئی شخص قران کرنا، اگر کوئی شخص اپنے ساتھ قربانی حج کا جانور مکہ لے جا رہا ہے تو اس کے لیے قران افضل ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟
اگر جانور قربانی کا جانور چاہے اونٹ ہو چاہے گائے ہو چاہے بکرا جو کیا جائے گا حج میں اگر وہ اپنے ساتھ لے جا رہا ہے وہاں ملا کر تو اس کے لیے قران کرنا افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے تھے، اپنے ساتھ حج لے کر کے آئے تھے اور آپ نے قران کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ اگر میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور حج کا جانور نہ لایا ہوتا تو میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو گیا ہوتا۔ تو اگر کوئی شخص قربانی حج کا جانور اپنے ساتھ لا رہا ہے تو اس کے لیے حج قرار کرنا افضل۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ساتھ حج کا جانور نہیں لا رہا ہے، اس کی قربانی کا جانور نہیں رہا ہے، تو علماء کے اقوال اور حدیث کی روشنی میں حج تمتع کرنا افضل۔ کون سا حج کرنا افضل ہے؟ حج۔ اور حج افراد کرنا ادھر۔ اور حج افراد قران اور تمتع میں فرق بھی ہے بھائی بچوں۔ حج افراد میں صرف حج ہے، ایک طواف اور ایک سعی ہے، باقی کنکری ماننا ہو سکتا ہے۔ حج قران میں بھی حج قران میں قربانی ہے لیکن ایک طواف اور ایک ہی سعی ہے۔ حج تمتع میں قربانی ہے، عمرہ مستقل ہے، یعنی عمرے میں ایک طواف اور ایک سعی، اس کے بعد حلال ہو جائے گا، پھر حج کا کی نیت کرے گا ذوالحجہ کو اور اس میں بھی ایک طواف اور ایک سعی۔ گویا حج تمتع میں 2 طواف اور 2 سعی ہے۔ اس لیے اگر قربانی کا جانور کوئی پریشان نہیں لے جا رہا تو اس کے لیے حج تمتع کرنا افضل ہے میرے بھائی۔ چاہے حج افراد کرنے والا ہو یا قران کرنے والا ہو یا تمتع کرنے والا ہو، اسے میقات پہ جانا پڑے گا، اور میقات 5 ہے میرے بھائیو صاحب، 5 ہے، میقات تو اسے جانا پڑے گا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میقات متعین کیا وہ 5 ہے۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہے کہ فلاں جگہ سے ہم نے عمرہ باندھ لیا، مسجد عائشہ سے باندھ لیا یا فلاں جگہ سے باندھ لیا۔ ہر آدمی کے لیے اپنی میقات پر یا کسی میقات پہ جا کر کے وہ نیت کرے گا، اور میقات کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا کہ یہ اس شہر والوں کے لیے جس شہر میں موجود ہے اور جو اس راستے سے حج اور عمرہ کی نیت سے مکہ ہے۔ 5 میقات۔ ایک میقات ہے ذوالحلیفہ، یہ مکہ سے 450 کلومیٹر دوری پر ہے۔ مدینہ کے راستے سے آنے والے یہیں سے حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، نیت کرتے ہیں۔ ذوالحلیفہ یہ مکہ سے 450 کلومیٹر دوری پر مدینہ کے راستے۔ ایک میقات ہے جحفہ، یہ مکہ سے 183 کلومیٹر دوری پر ہے، رابغ والے جہاں سے باندھ کر جاتے ہیں اور آج اسے رابغ کہا جاتا ہے۔ ایک میقات ہے قرن منازل، یہ مکہ سے 75 کلومیٹر دوری پر ہے، جس کو آج سیل کبیر کہا جاتا ہے یا طائف کا میقات کہا جاتا ہے۔ سب سے قریبی میقات مکہ سے یہی ہے، یہ مکہ سے 75 کلومیٹر۔ کیا نام ہے اس کا؟ قرن منازل یا سیل کبیر۔ ایک میقات ہے یلملم، یمن یا اس راستے سے آنے والوں کے لیے میقات ہے، اور یہ مکہ سے تقریباً 92 کلومیٹر ہے۔ ایک میقات ہے ذات عرق، ہاں یہ عراق والوں کے لیے ہے یا اس راستے سے جو لوگ آئے، اور یہ مکہ سے 94 کلومیٹر دوری پر ہے۔ تو کتنے میقات ہوئے؟ ذوالحلیفہ مدینہ کے راستے سے، جحفہ رابغ جس کو کہا جاتا ہے، قرن منازل جس کو سیل کبیر یا طائف کا میقات کہا جاتا ہے، یلملم جو ہندوستان والے یا یمن والے اس راستے سے آنے والوں کے لیے ہے، اور ایک ذات عرق۔ یہ 5 میقات اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حج اور عمرہ کرنا چاہتا ہے ان 5 میقاتوں میں سے کسی ایک میقات پہ جا کر کے حج اور عمرہ کی نیت کی جائے گی۔ میقات پہ پہنچنے کے بعد چاہے وہ عمرہ کرنے والا ہو، افراد یا قران یا تمتع کرنے والا ہو، سنت ہے کہ آدمی میقات پہ پہنچے، غسل کرے، خوشبو لگائے اپنے بدن میں، احرام کے کپڑے میں نہ لگنے پائے، اور اگر احرام کے کپڑے میں لگ جائے تو اسے دھل لے، اور اس کے بعد بہتر ہے کہ کسی نماز کے وقت جو ہے حج یا عمرہ کی نیت کرے۔ ہاں اگر مدینہ کے راستے سے آ رہا تو اس کا حکم دوسرا ہے، ذوالحلیفہ کے راستے سے آ رہا بہتر ہے کہ کسی نماز کے وقت، ورنہ کسی بھی وقت آدمی میقات پہ نیت کر سکتا ہے، غسل کرے، خوشبو لگائے اور اپنی نیت کو خارج کرے، اپنی نیت کو خارج کرے۔ اس عبادت کی ادائیگی کا مقصد رضائے الہی کی جستجو اور تلاش ہے، اور سارے گناہوں سے توبہ کر لینے کا۔ کسی حج عمرے کا مقصد کیا ہے؟ گناہوں سے مکتی ہونا نا، گناہوں سے آزاد ہونا نا۔ اب ایک آدمی بڑا قیمتی خوشبو لے کر کے آیا،
اور بدن پر لگایا، لیکن نیچے جو بنیائن پہنے ہیں یا بغل میں جو بال ہے سال بھر سے نہیں چھلا، اس خوشبو کا کتنا اثر اس پہ پڑے گا؟ اگر ہم اپنے جسم میں گندگیوں کا لیپ لگائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم لاکھ خوشبو لگائیں، اس خوشبو کا کتنا اثر رہے گا میرے بھائیوں کا؟ اور حج اور عمرہ کے ادا کرنے کا مقصد گناہوں سے آزاد ہونا، رب کی مغفرت سے رہنا، تو ضروری ہے کہ اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے جائے، اور جو بندوں کے حقوق ہے ان سے بھی گلو خلاصی کر لے، ان سے بھی آزاد ہو جائے، واپس کر کے جائے یا رفع دفع کر کے جائے میرے بھائی ساتھیوں۔ کیونکہ اگر گناہ کبیرہ سے ہم نے توبہ نہیں کیا، اگر ہمارے پاس گناہ کبیرہ ہے اللہ محفوظ رکھے، اور ہم نے حج اور عمرہ کرنے سے پہلے ان گناہ کبیرہ سے توبہ نہیں کیا، تو مجھے حج مبرور کیسے ہوگا میرے بھائی ساتھیوں؟ لہٰذا اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میقات پر نہانے دھلنے کے بعد یہ مرد اور عورتوں سب کے لیے ہے، نیت کریں گے۔ نیت کرنے کے بعد احرام کا کپڑا پہن لینے کے بعد کچھ کام کرنا اب حلال ہو جائے گا، جسے محظورات احرام کہا جاتا ہے۔ کوئی گنا سکتا ہے محظورات احرام؟ حج کی یا عمرے کی میقات پہ نیت کرنے کے بعد کیا کیا کام کرنا جو پہلے جائز تھا اب حرام ہوگا، اسے کہا جاتا محظورات احرام۔ کچھ کام پہلے کرنا جائز تھا لیکن اب حرام ہو گیا، کوئی گنا سکتا تو تھا؟ ہاں بولیے۔ ہاں، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، ہم جستری کرنا، ہاں، اور کوئی بڑھا سکتا ہے؟ یہ سب کے لیے ہے، یہ سب کے لیے۔ آئیے نام لیتے ہیں، پر آپ کو وقت کم ہے۔ ہاں، میک اپ کرنا، نکاح کرنا، نکاح کا پیغام دینا، جزاک اللہ خیر۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، کثری طور پر ایک بات میں بتا دوں، احاطہ اسلامی سلطنت نے فضاد کرام کی خدمت کے لیے کتابیں بھی اردو ہندی میں چھاپا ہے مختلف زبانوں میں، اور یہ فولڈر بھی ہے، یہ فولڈر بھی ہے، ہاں، جس کا اردو میں بھی ہے اور ہندی میں بھی تیار ہے، ہندی میں چھپا نہیں ہے، جس کے اندر حج کے سارے مختصر طریقے ذکر کیا گیا۔ اگر کوئی اس فولڈر کے حساب سے حج کرے گا اس کا حج ایک دم صحیح ہوگا۔ یہ فولڈر جو بھی جانا ہے فری لے سکتا ہے۔ محظورات احرام یہ اللہ کے رسول اکرم کی حدیثوں سے علماء کرام نے نکالا، جیسا کہ بھائی نے بیان کیا، پورے سر کا بال کاٹنا یا مونچھ کا بال کاٹنا یا چمڑا کاٹنا یا ناخن کاٹنا، مرد کے لیے چپکنے والی چیز سے سر کا ڈھکنا، یہ منع، جیسے ٹوپی سے، صدر سے۔ ہاں، اگر کوئی چھتری ہے یا کوئی پائیدار چیز ہے یا بوجھ ہے تو اٹھا سکتا ہے۔ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، سلا ہوا کپڑا کسے کہتے ہیں؟ جو بدن کے ڈھانچے کے حساب سے سلا گیا، جیسے بنیان ہے، پیجامہ ہے، کرتا ہے، ٹوپی ہے، ٹوپ ہے، اس کو سلا ہوا کپڑا کہا جاتا ہے، یہ مردوں کے لیے۔ خوشبو لگانا، خوشبو یہ کرنے کے بعد اب ہم نہیں لگا سکتے ہیں، نہ اپنے نہ کسی دوسرے کو۔ عورت دستانہ نہیں پہنے گی، عورت دستانہ جانتے ہیں نا، اللہ کرے کہ عورتیں جب اپنے گھروں سے نکلیں تو ہمیشہ دستانے میں رہا کریں۔ عورت دستانہ نہیں پہنے گی، عورت نقاب نہیں پہنے گی۔ یہاں ایک بات سمجھا دوں کہ نقاب کسے کہتے ہیں؟ یہ عورتیں جو اوپر سے باندھنے کے بعد یہ ایسا باندھتی ہیں، آنکھ تھوڑی سی دکھتی ہے، پیچھے باندھ لیتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقاب۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نقاب۔ عورت نقاب نہیں باندھے گی، لیکن جب بھی عورت اجنبیوں کے سامنے ہوگی اپنے چہرے کا جیسے حج کے علاوہ میں پردہ کرتی تھی ویسے حج میں بھی پردہ کرے گی۔ بس میں نقاب تو نہیں پہنے گی، جیسے دستانہ نہیں پہنے گی، لیکن کیا وہ اجنبیوں کے سامنے اپنے ہاتھ کا پردہ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ حج میں بھی، عمرے میں بھی۔ ایسے عورت نقاب جو باندھا جاتا ہے آنکھ پر، یہ تو نہیں باندھے گی، نیچے شیروانی جو پہنے تو پہنے رہے گی، لیکن اوپر جو باندھا جاتا ہے یہ تو نہیں باندھے گی، لیکن اپنے چہرے کا پردہ اپنی گھونگھٹ سے یا کسی بھی چیز سے کرے گی۔ پردہ کرنے کے لیے چہرے پہ کوئی چیز باندھے گی نہیں، لیکن اس کو لٹکا لے گی، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ جب ہمارے سامنے حج میں اجنبی لوگ آتے تھے تو ہم لوگ اپنے گھونگھٹ کو گرا لیا کرتے تھے۔ لہٰذا نقاب تو نہیں پہنے گی لیکن اپنے چہرے کا پردہ کرے گی۔
جس میں ان ساتوں کاموں میں سے بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، سر ڈھکنا، سلا ہوا کپڑا پہننا، خوشبو لگانا، یا بھول کے دستانہ پہن لینا یا لگانا، اگر کسی نے ان کاموں میں سے کوئی کام بھول کے کر لیا تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں، یاد آنے پر فوراً اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر کیا ہے، جان بوجھ کر ناخن کاٹ لیا، یا ضرورت تھی ناخن کاٹ لیا، جان بوجھ کر بال کاٹ لیا، یا ضرورت تھی بال کاٹ لیا، جان بوجھ کر ضرورت تھی کاٹا نا، تب ایسی صورت میں یا تو وہ 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 1 بکرا ذبح کر کے مکہ سے مکینوں کو کھلائے اور نہ کھائے، اس کو فدیۃ ادا کر۔ جان بوجھ کر ہم نے ناخن کاٹ لیا، سر ڈھک لیا، بال چھلا دیا، خوشبو لگا دیا، جان بوجھ کر، بوجھ کے تو کوئی بات نہیں، یا عورت دستانہ پہن لی، یا عورت جان بوجھ کر نقاب پہن لی، تب اسے کیا کرنا پڑے گا؟ 3 چیزوں میں سے کوئی کام ہر ایک پر کرنا پڑے گا، یا تو 3 روزہ رکھے آدمی، یا تو 6 مسکین کو کھانا کھلائے، اور یا پھر 1 بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کو کھلائے۔ اسی طریقے سے حج یا عمرے کی نیت کرنے کے بعد خشکی کا شکار کرنا یہ حرام ہو جائے گا، نہیں کر سکتے ہیں، یا شکار میں مدد کرنا یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ صحابت کے ساتھ بیوی کی شرمگاہ میں ہمدردی کرنا یا اس طرح سے کوئی کام کرنا یہ بھی حرام ہے۔ اور یہ بھی جان لیجیے کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر کے نیت کرنے کے بعد، حج کی نیت کرنے کے بعد بیوی سے شوہر ہونے کا حق حاصل کر لیا ہے تو اس کا حج برباد ہو جائے گا، اسے توبہ کرنا پڑے گا اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا، ساتھ ہی ساتھ اگلے سال اسے حج بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سب سے بڑا جرم اس نے کیا ہے، حج کے احترام کو صرف کھویا ہے۔ شادی نہیں کر سکتا ہے، شادی کا پیغام نہیں دے سکتا ہے نا، یہ سارے کام، اور اسی طرح شکار نہیں کر سکتا ہے، شکار کرنے کو کسی کو اٹھا نہیں سکتا ہے، حرم کے اندر کوئی چیز چاہے حج ہو یا غیر حج ہو کوئی چیز اٹھا نہیں سکتا، الا ایک اعلان کرنا مقصد ہے، یہ اس کو محظورات احرام کہتے ہیں بھائی۔ اب آئیے حج کا طریقہ، حج افراد، حج قران، حج تمتع، یہ 3 قسم کے حج ہیں، اور حج کے اندر کچھ کام ایسے ہیں جو تینوں کو کرنا، افراد والے کو بھی، قران والے کو بھی، اور تمتع والے کو بھی، اور کچھ کام ایسے ہیں جو افراد والے کو کرنا ہے، قران اور تمتع والے کو نہیں کرنا ہے۔ تو میں چونکہ سب سے افضل حج تمتع ہے، اس لیے حج تمتع کرنے کا طریقہ بتاتے، سب کا مطلب ہے وہ سب سے نہیں سنیں۔ حج افراد کرنے والا افراد میقات پہ پہنچے گا، صرف لبیک حج کہے گا، یعنی صرف حج کی نیت کرنا، اور اس کے بعد اگر خانہ کعبہ گیا ہے تو طواف قدوم کرے گا، طواف قدوم کے ساتھ اگر چاہے سعی بھی کر سکتا ہے، اور اگر خانہ کعبہ نہیں گیا ہے یا طواف قدوم نہیں کرنا چاہتا ہے تو ڈائریکٹ منا جا سکتا ہے۔ حج افراد کی نیت کرنے والا جب سے حج افراد کی نیت کرے گا اس وقت سے لے کر کے وہ اپنے احرام میں رہے گا جب تک کہ 10 ذوالحجہ کو 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام نہ 4 کاموں میں سے کوئی 2 کام نہ کر لے، یا کنکری مار دے اور بال چلا دے تو وہ اب احرام کا کپڑا نکال سکتا ہے، ورنہ وہ اپنے احرام میں رہے گا۔ 8 ذوالحجہ کو حج افراد کرنے والا منا جائے گا، منا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز پڑھے گا، ہر نماز کو اس کے وقت پہ پڑھے گا، 4 رکعت والی 2 کر کے پڑھے گا، اور یہ 8 ذوالحجہ کو منا میں جانا یہ سنت ہے، واجب اور رکن نہیں ہے، چاہے وہ افراد کرنے والا ہو، چاہے وہ قران کرنے والا ہو، چاہے وہ تمتع کرنے والا ہو۔ افراد کرنے والا کیا کرے گا؟ کعبہ گیا ہے تو طواف قدوم کر لے، طواف قدوم کے ساتھ سعی بھی کر سکتا ہے، اگر طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لیا ہے تو 10 ذوالحجہ کو اسے طواف زیارت کے ساتھ سعی نہیں کرنا پڑے گا۔ 8 ذوالحجہ کو کہاں جائے گا؟ منا میں کیا کرے گا؟ ذکر اذکار کے علاوہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا، ظہر 2 رکعت اس کے وقت میں، عصر 2 رکعت اس کے وقت میں، اور مغرب 3 رکعت اس کے وقت میں، عشاء 2 رکعت اس کے وقت میں، اور فجر کی 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ پھر 10 ذوالحجہ کو وہ عرفہ جائے گا، عرفہ میں پہنچنے کا ظہر کے بعد ہے، بہرحال ظہر سے لے کر کے مغرب کے بیچ میں جب بھی عرفہ میں پہنچ جائے گا اس کا حج ہو جائے گا، چاہے وہ مغرب سے 10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ پہنچا ہو، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی آدمی عرفہ میں 9 ذوالحجہ کو نہیں پہنچ سکا ہے تو 10 ذوالحجہ کی رات کو فجر سے پہلے بھی اگر پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ العزیز اس کا حج صحیح ہوگا۔ عرفہ میں پہنچے گا افراد کرنے والا یا قران کرنے والا یا تمتع کرنے والا، عرفہ میں 9 ذوالحجہ کو پہنچے گا، وہاں کیا کرے گا؟ ظہر اور
عصر کی نماز جمع اور تقصیر کے ساتھ پڑھے گا، قصر کے ساتھ۔ ظہر کے وقت میں ایک اذان ہوگی، پھر وہ 2 رکعت ظہر کی پڑھ لے گا، سلام دینے کے بعد اقامت کر کے عصر کی پڑھ لے گا۔ دونوں نمازوں کو الگ الگ نہیں پڑھے گا اور 4 رکعت نہیں پڑھے گا، چاہے وہ مکہ کا ہو یا مینا ہی کا کیوں نہ ہو، کیونکہ عرفہ میں قصر اور جمع یا مناسک حج میں علماء نے ذکر کیا، اس کا سفر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے بات یہ عرفہ کے اندر وہ مغرب تک رہے گا۔ اب تک ذوالحجہ کی رات شروع ہو گئی ہے اور مغرب کی نماز عرفہ میں پڑھے گا؟ عرفہ میں نہیں پڑھے گا۔ مغرب کا وقت ہو جائے گا عرفہ میں، لیکن مغرب کی نماز عرفہ میں نہیں پڑھے گا۔ وہ وہاں سے نکلے گا مزدلفہ کے لیے، مزدلفہ پہنچنے کے بعد 1 اذان اور 2 اقامت سے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھے گا، اور پھر 10 ذوالحجہ کو صبح کو وہ جمرات کے لیے نکلے گا۔ اگر کمزور لوگ ہیں یا عورتیں ہیں ساتھ میں تو 1/3 حصہ رات سے گزرنے کے بعد بھی نکل سکتا ہے، ورنہ فجر کی نماز تک وہاں رہے اور وہاں فجر کی نماز پڑھے، مسئلہ آرام پہ جا کے دعا کرے، اور پھر 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کو کنکری مارے، پھر بال چھلائے اور چاہے تو اسی دن طواف کر لے، پھر 11، 12، 13 کو کنکریاں مارے اور طواف کی وجہ کر کے چلائیں۔ یہ قران اور افراد کرنے والے چیز ہے۔ اب اگر افراد اور قران کرنے والا طواف قدوم کسے کہتے ہیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک دم پیچھے، ہاں مکہ پہنچنے کے بعد جو خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تو آئیے نام بتائیے، طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ حج افراد اور حج قران کرنے والا اگر طواف قدوم کے ساتھ صفا مروہ کا سعی کر دیا ہے، چاہے وہ 8 کو یا 7 کو یا 5 کو ہے نا، تو طواف زیارہ کے ساتھ اسے سعی نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ قران اور افراد میں ایک ہی صحیح کرنے یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حج تمتع کرنے والا کیا کرے گا؟ مختصر طریقہ حج تمتع کا سنیے۔ میقات کے طور پر پہنچنے کے بعد نہائے گا، غسل کرے گا، خوشبو لگائے گا اور کہے گا لبیک لبیک، عمرہ کہے گا یا لبیک عمرۃ متمتعا بها الى الحج۔ اصل ہے دل میں نیت کہ میں حج تمتع کا یہ عمرے کے لیے نیت کر رہا ہوں، عمرے کے ارکان اعمال شروع کر رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ خانہ کعبہ جائے گا، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرے گا، پھر 2 رکعت نماز پڑھے گا، پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کرے گا، پھر بال کو یا مڈا لے گا یا کٹا لے گا، پورا عمرہ کرے گا۔ اب اگر حج کے دن قریب ہے تو بال کو منڈائے نہیں بلکہ اسے کٹا لے تاکہ حج میں چھیلنے کے لیے اٹھے، لیکن حج کے دن اتنی ہے بھی باقی کہ چھیلنے بھر کے بال آ جائیں گے تو منڈانا یہ افضل ہے میرے بھائیوں۔ بولے حج تمتع کرنے والا پورا عمرہ کرے گا، پھر 8 ذوالحجہ کو عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائے گا۔ اب یہ ایک سوال فقہی مسئلہ ہے کہ عمرے کے لیے حج تمتع کے عمرے اور حج میں کتنا فرق ہونا چاہیے؟ تو کچھ علماء نے کہا کہ کوئی فرق نہ ہو، فوراً بھی نیت کر سکتا ہے، عمرہ خلاص کرنے کے بعد فوراً حج کی بھی نیت کر سکتا ہے۔ کچھ علماء کرام نے کہا کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ کا بھی فرق ہے تو کوئی بات نہیں، وہ اس کا حج تمتع ہو جائے گا۔ عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو گیا۔ حلال ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے میرے بھائیوں ساتھیوں کہ احرام کا کپڑا پر آپ نے نکاح سے نیت سے عمرے کی، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کیا، صفا مروہ کا سعی کیا، پھر اس کے بعد بال منڈا لیے کٹا لیے، آپ حلال ہوئے، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ یہ جو بات مشہور ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد نہائے نہیں کیسے حلال ہوئے، یا احرام کا کپڑا نہیں کھولے کیسے حرام ہوئے، یہ بات ہے۔ عمرے کے سارے ارکان ادا ہو گئے، آپ کی نیت ہو گئے، آپ کیا ہو گئے؟ حلال ہو گئے۔ اب پھر حج تمتع کرنے والا مکہ میں جہاں ٹھہرا یا جہاں بھی ٹھہرا ہے، چاہے وہ عرفات میں ٹھہرا ہو یا مینا میں ٹھہرا ہو، مکہ کو 8 ذوالحجہ کو صبح لبیک حج کر کے پھر حج کی نیت کرے گا۔ حج کی نیت کرے گا، حج کی نیت کرنے سے پہلے جو عمرے کی نیت کرنے سے پہلے غسل وغیرہ کیا وہ کر سکتا ہے۔ تمتع کرنے والا عمرہ ادا کرنے کے بعد 8 ذوالحجہ کو حج کی نیت کرے گا، لبیک حج کر، پھر وہ کہاں جائے گا 8 ذوالحجہ کو؟ مینا جائے گا۔ مینا میں وہی کام کرے گا جو انسان اور قرآن، 5 وقت کی نماز پڑھنا اور ذکر اذکار کرنا، توبہ استغفار کرنا، دعوت و تبلیغ کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، جو بھی دین ہے۔ پھر مینا سے 9 ذوالحجہ کو جو عرفہ کا دن ہے، جو سب سے عظیم دن ہے میرے بھائیوں ساتھیوں، 9 ذوالحجہ کو وہ عرفہ میں جائے گا، جب پہنچے گا اس کے بعد اگر
अगर दिन में पहुंचा है तो मगरिब तक ठहरना अरफा में जरूरी है। अरफा में अगर नहीं पहुंचा तो आज में होगा, पहुंचने के बाद मगरिब तक ठहरना जरूरी। अरफा में क्या करेगा? हाँ? एक अजान और 2 इकामत के जोहर और असर की नमाज असर के साथ पढ़ेगा। जमात के साथ पढ़े तो अफजल है, अगर जमात नहीं भी पढ़े तो अकेले पढ़ेगा। मान लो कोई किसी के कोई नहीं तो अकेले पढ़े, वरना जमात के साथ पढ़ना अफजल, खुतबा सुनना ये अफजल। तो अरफा में 2 वक्त की नमाज एक साथ पढ़ेगा। पहले कौन सी नमाज पढ़ेगा? जोहर की कई रकात, फिर कौन सी इकामत कहेगा तकबीर, फिर क्या पढ़ेगा? क्या अरफा में कोई नफल पढ़ सकता है? कोई सुन्नत पढ़ सकता है? नमाज की शक्ल में नफल या सुन्नत अरफा में कोई पढ़ सकता है? अल्लाह के रसूल से नहीं साबित, अल्लाह के रसूल से नहीं साबित। सिर्फ जोहर की 2 रकात और असर की 2 रकात और एक वक्त के लिए। अच्छा, एक सवाल और, मिसाल के तौर पर एक आदमी पहुंचा असर के वक्त अरफा में, तब क्या करेगा? पहले असर की पढ़ेगा कि पहले जोहर की? पहले जोहर की पढ़ेगा, फिर असर की पढ़ेगा। अरफा में कितने बजे तक रहेगा? सूरज के डूब जाने तक। जब सूरज डूब गया, मगरिब का वक्त हो गया, अरफा से वो निकल लेगा, लेकिन मगरिब की नमाज अरफा से नहीं पढ़ेगा। किधर आएगा? मुज़दलिफा। ये कौन सी तारीख हो रही है? 10 की रात शुरू हो गई है। अरबी में तारीख दिन डूबते हुए 10 की रात। 10 की रात हुज्जाजे के नाम कहाँ जाएंगे? अरफा से मुज़दलिफा। मुज़दलिफा में क्या करेंगे? पहले मगरिब की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, फिर फौरन इकामत कह करके इशा की 2 रकात नमाज पढ़ेंगे और वित्र पढ़ेंगे, वित्र सुन्नत है, फिर वहां सो जाएंगे। फिर वहां अगर कोई तहज्जुद पढ़ना चाहता है सफर करने तो कोई उसकी रुकावट नहीं है, लेकिन नमाजों की सुन्नत है, सुन्नत रवाती जो है वो नहीं पड़ेगा। ये मुज़दलिफा में कब तक रहना है? फजर की नमाज पढ़ के निकले। लेकिन अगर कोई कमजोर है या उसके कमजोरों की खिदमत कर रहा है, कमजोरों के साथ है, या औरतें हैं, तो रात का 1/3 हिस्सा गुजरने के बाद भी वो मुज़दलिफा से मिना के लिए निकल सकता है। फजर की नमाज पढ़े, हो सके तो मसले आराम से जाए और वहां दुआ करे। तो मुज़दलिफा में किस रात को रहेंगे? 10 की रात को, और मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेंगे। मुज़दलिफा से कहा जाएगा हाजी, चाहे वो करार करने वाला हो या इफराद करने वाला हो, तमत्तु करने वाला हो, मिना आएगा। कहाँ आएगा? मिना आएगा। मिना में पहुंचने के बाद देखिए ये 10 जिलहिज्जा हो गया। 10 जिलहिज्जा को 4 काम तरतीब से करना अफजल है, लेकिन अगर कोई बिना तरतीब के करे तो कोई बात नहीं। अगर कोई आसानी के साथ बिना अपने आप को मुसीबत में डाले हुए, बिना किसी दूसरे को तकलीफ में पहुंचाए हुए अफजल पे अमल करना बहुत बेहतर चीज है। लेकिन ऐसा ना कि अफजल पर अमल करने के लिए वाजिब और सुन्नत है। क्या काम? 4 तरतीब 10 जिलहिज्जा को करना, तरतीब के साथ 4 काम करना अफजल। सबसे पहले जमरे अक़बा को कंकड़ी मारना। अब मैंने बताया है वो हदीस जिसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने हसन ग़ैरी ने कहा कि हमें कंकड़ी के बदले अल्लाह ताला गुनाहों को सुन्नत समझ करके जमरे अक़बा जो बड़े शैतान के नाम से मशहूर है, और ये खाने का मक्का से ज्यादा करीब। 10 जिलहिज्जा को किसको मारेगा? कंकड़ी, जमरे अक़बा को। ये कंकड़ी लेना कहाँ से? मुज़दलिफा से लेना कोई जरूरी नहीं है, जहाँ से चाहे। मुज़दलिफा की कंकड़ी होना जरूरी नहीं है, बस मारी हुई कंकड़ी ना हो, जहाँ से भी चाहे कंकड़ी लेना, चने के दाने के बराबर, ना कि इतना बराबर कि सब कुछ है, चने के दाने कंकड़ी मारेगा। कैसे कंकड़ी मारेगा? बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। हर कंकड़ी के साथ बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। समझ में आई? अगर कोई 7 कंकड़ी एक बार मार दे तो ये एक बार मारना होगा ना, एक बार मारना होगा। 7 कंकड़ी मारेगा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, कहते बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। अगर कोई शख्स ये मारना दिन निकलने के बाद से लेकर के जोहर तक मार देना अफजल। अगर किसी वजह से 10 जिलहिज्जा को जोहर तक नहीं मार सका तो मगरिब रात में भी मारना, जोहर के बाद मारना भी चाहिए। लेकिन बेहतर क्या है? जोहर से पहले, दिन निकलने के बाद से जोहर से पहले मार देना ये बेहतर। लेकिन किसी मजबूरी की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से नहीं मार सका तो वो जोहर के बाद मार दे या रात में मार दे, लेकिन रात में मजबूरी की वजह से करना है।
کوئی پریشانی نہیں. کنکری مارنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ حج تمتع کرنے والا ترتیب قربانی. کنکری مارنے کے بعد قربانی. اگر کسی آدمی نے قربانی کا پیسہ قابل اعتماد کمیٹیوں کو دے دیا ہے تو اس میں ٹینشن میں نہ رہے کہ میری ہوئی کہ نہ ہوئی. یہاں ہر سال بتایا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا وہ بس اس نے بتایا میری قربانی 10 بجے ہوگی تو 10 بجے تک میں سبھی نہ کھلاؤں. اللہ سے بندے تمہیں کوئی پتا نہیں تمہاری قربانی تم نے ٹوکن دیا ہے اس پر اعتماد کر کے تمہارا جو بکرا ہے اس پہ تمہارا نام نہیں لکھا ہوا ہے اور یہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تباہ ہونے والے کیسے پتا چلے گا تمہارے؟ تو نے جمع کر دے دیا وہ قربانی کا کام ہو گیا. اگر اپنے ہاتھ سے آدمی کر سکتا ہے تو یہ کر سکتا ہے. کنکری مارے قربانی کرے پھر اس کے بعد بال مڈائے. پھر اس کے بعد بال مڈائے. بال مڈانے کے بعد کیا کرے؟ طواف نہ کہیے بھائی. کیا طواف؟ طواف افاضہ یا طواف زیارہ اگر اسی دن کرنا چاہتا تو کر سکتا. طواف افاضہ کے لیے مکہ ہے. تمتع کرنے والا تو طواف افاضہ کے بعد صفا مروا کا صحیح بھی کرے گا. اگر قران اور افراد کرنے والا ہے اور طواف قدوم کے ساتھ صحیح بھی کر لیا تھا تو کیا اسے صحیح کرنا پڑے گا؟ نہیں کرنا پڑے گا. یہ 4 کام ترتیب کے ساتھ افضل ہے. لیکن اگر کوئی بنا ترتیب بھی کرے تو اس کا ہو جائے گا. اور ان 4 کاموں میں سے 10 ذوالحجہ کے ان 4 کاموں میں سے کوئی 2 کام کر لیا تو وہ چھوٹا حلال ہو گیا. کنکری مار دی قربانی کر دیا, کنکری مار دی بال چلا دیا, یا تو آپ فائدہ کر لیا کنکری مار دیا تو وہ چھوٹا حلال ہو گیا. چھوٹا حلال ہونے کا مطلب سے کہا جاتا ہے. چھوٹا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نیت کرنے کے بعد جو پابندیاں تھی وہ ختم, لیکن بیگم ابھی جائز نہیں ہے. محترمہ ابھی جائز دینی سے مختلف نہیں کر. مکمل حلال کب ہوگا؟ جب طواف جب طواف زیارہ یا طواف افاضہ جس کو کہا جاتا ہے یہ کر دیا. اب یہ 10 ذوالحجہ کا کام ہو گیا. پھر 11 ذوالحجہ کو اور 12 ذوالحجہ کو اور 13 ذوالحجہ کو چاہے قران کرنے والا ہو, چاہے افراد کرنے والا ہو, چاہے تمتع کرنے والا ہو, تینوں کے تینوں جمرات کو ترتیب کے ساتھ کنکری مانیں گے. 11, 12, 13 کو کنکری ماننے کا جو صحیح ٹائم ہے اور جس پر علماء کرام اکثر علماء کرام متفق ہے, یہ الگ بات ہے کسی نے اس میں اختلاف کیا ہو الگ بات ہے. 11, 12, 13 کو زوال کے بعد کنکری مارنا شروع کیا جائے گا. کب؟ سمجھنے کے لیے ظہر کے بعد. ظہر سے پہلے نہیں ہے کچھ فرق ہے, لیکن قابل اعتماد محدثین اور فقیہین کا یہ کہنا ہے کہ زوال کے بعد 11, 12, 13 کو زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد کنکری مارے گا. کب تک؟ مغرب تک. اگر 11 کو مغرب تک کسی مجبوری سے نہیں مار سکا تو اگلی رات میں بھی مار سکتا ہے فجر سے پہلے. کیسے مارے گا؟ پہلے 7 کنکری مارے گا جمرے صغرا کو, چھوٹے جمرہ کو جو مشہور کیا گیا ہے چھوٹا کہتا ہے. 7 کنکری مارے گا. 7 کنکری بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ کرتا. پھر اس کے بعد چاہے تو دعا کرے کعبہ کی طرف کر کے, پھر پیچھ والے کو 7 مارے گا. پھر اس کے بعد 3 والے کو مارے گا. اور 11 کی رات مینا میں گزارنا واجب ہے. 11 کی رات مینا میں گزارنا واجب ہے بے بس. اور اسی طرح 12 کو بھی کرے گا. اب اگر حاجی کو جلدی ہے اور 12 کو سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل چکا ہے, نکلنے کا پلان بنا لیا, خیمے سے نکل گیا, تب اب ایسی سنت 13 کو کنکری مارنا اس کے اوپر واجب نہیں. لیکن اگر ابھی پلان نہیں بنا نکلنے کا, بیٹھے ایسے مانگیے گا ٹھہرے کے ٹھہرے ابھی پلان نہیں بنا ہے اور دن ڈوب گیا, تب ایسی صورت میں اسے 13 کو ظہر کے بعد کنکری مار کر کے پھر آنا پڑے گا. اور یہ حج کے عمل ہو گئے. ایک عمل باقی ہے, وہ یہ ہے کہ جب خانہ کعبہ مکہ کو چھوڑنے لگے گا وہ طواف ودا کرے گا. کیا کرے گا؟ سارے مرد کے اوپر واجب ہے, ساری عورتوں کے اوپر طواف ودا واجب ہے. ہاں اگر کوئی عورت حیض کے ساتھ ہے اور اسے نکلنا بھی اسی دن ہے, پاک نہیں ہوئی ہے, اور تب ایسی سنت وہ عورت طواف ودا نہیں کرے گی. طواف ودا نہیں کرے گی. یہ حج کے مختصر مسائل ہوئے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
جو بات سچ ہے وہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے، اگر کوئی بات جلدی میں غلط نکل گئی ہے تو مراجعہ کر لیجیے بھائیوں. حج پہ جانے والے بار بار حج کے طریقے یا اچھی طریقے سیکھ لیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو علم دین حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین و صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.